کرنے کے لیے نہ کہیں، اس لیے کہ وہ وقت بڑا مشکل ہے، ہو سکتا ہے اگر وہ انکار کر جائے تو پھر کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ۔ اسی کے اوپر ایک بات اور عرض کر دوں، جیسا کہ محدثین نے، ہماری اساتذہ نے اس حدیث پر بحث کی ہے کہ قبر پر اذان پڑھنا جائز ہے۔ جہاں قبرستان مسجد کے قریب نہیں ہے، وہاں پر جب آپ میت کی تدفین سے فارغ ہوں اس کے اوپر اذان پڑھنی چاہیے۔ دلیل یہ پیش کیا، ایک یہ حدیث پاک لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ، اور دوسرا جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو سواری آپ کی وہاں پر ٹھہر گئی، آپ قبرستان میں چلے گئے تو صحابہ کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ درخت جو نیلا ہے اس کی ٹہنی توڑ کر دو۔ آپ کو اس نے چیرا اور دونوں قبروں کے اوپر رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے، فرمایا دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کی چوٹیوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا فرمایا غیبت سے نہیں بچتا تھا، جو ہمارا دن رات یہی کام ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نیلی لکڑ جو ہے، گیلی لکڑ، اس سے ان مرنے والوں کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ فرمایا کہ جب تک یہ لکڑ خشک نہیں ہوگی عذاب میں ان کو تخفیف ہوگی۔ محدثین نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر نیلی لکڑ سے مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے تو اگر اس کی قبر کے اوپر جو ہے اذان پڑھی جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو پھر عذاب میں تخفیف کیوں نہیں ہوتی؟ وہ تو بدرجہ اولا عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک کی روح سے محدثین نے فرمایا کہ قبر کے اوپر اذان پڑھنا جو ہے یہ جائز ہے۔ قانون اپنی جگہ ہے۔ قانون کیا ہے کہ منع ہر وہ شے ہے جو قرآن اور حدیث میں ممنوع ہے، جس پر نص وارد نہیں ہے، منع وارد نہیں ہے، ہر وہ چیز ہے۔ اسلام میں بھی بالترتیب بے شمار چیزیں ایسی تھی ابتداء اسلام میں جو پہلے جائز تھی، آہستہ آہستہ اسلام جب پختہ ہو گیا، احکام نازل ہوتے گئے، جو چیزیں ممنوع ہونا تھی ان کو حرام قرار دیا۔ مثلا شراب بھی آپ دیکھ لیں، سود دیکھ لیں، شروع اسلام میں، ابتداء اسلام، ابھی اسلام آیا نہیں، اسلام سے پہلے نئی وارد جب نہیں ہوئی، صحابہ کرام سودی کاروبار کرتے تھے۔ بے شمار لوگوں صحابہ نے سودی کاروبار کی لینی تھی، حضور نے فرمایا جب اب منع ہو چکا ہے، نفع بلا عوض، اب جو آپ نے پہلے کی رقم لینی ہے سود کی وہ بھی نہیں دے سکتے، حرام ہو گیا۔ اسی طریقے سے شراب بھی، کس حدیث میں، کس آیت میں یہ منع ہے کہ میت کی قبر کے اوپر اذان نہ پڑھو؟ کسی ایک ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار مسائل حل ہوتے ہیں۔ آپ انگوٹھے چومتے ہیں، کس حدیث میں ہے کہ انگوٹھے چومنے منع ہے، بلکہ چومنے کا دودھ پاک پڑھنے کا ثبوت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک بڑی سخت بات بیان کی جو کہ میرے قبلہ استاد سعید اسد صاحب کے والد محترم ہیں، مفتی محمد امین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، وہ میرے استاد ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہم تو مسائل بیان کرتے ہیں بڑی سختی کے ساتھ، لیکن جو بات صاحب نے بیان کیا وہ تو بہت زیادہ ہے۔ ان کی موجودگی میں ہمارے قبلہ صاحب گلہار شریف والے، انہوں نے یہ بیان فرمایا جیسا کہ استاد صاحب نے ہمیں بیان کیا جائے گا کہ حضرت صاحب نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، اس میں گرامی لیا گیا، اور کسی آدمی نے اس پر انگوٹھے نہیں چومے، عنادن، ناجائز، بغض کی بنیاد پر،
اتفاقاً نہیں چومے تو وہ علیحدہ ہے، ناجائز سمجھ کر انگوٹھے نہیں چومے۔ حضرت صاحب نے فرمایا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اسی وجہ سے دوزخ میں چلا جائے۔ حالانکہ آپ کے اندر بڑی نرمی تھی، بڑی وسعت تھی، کوئی بھی آ جائے ٹھیک ہے، کوئی وہابی ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، کھانا کھا کر جائے، کھانے کا انتظار نہ جائے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حضور کے ساتھ بغض رکھتا ہے اور اس نے اس میں گرامی سن کر انگوٹھے نہیں چومے، فرمایا ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے وہ دوزخ میں چلا جائے۔ مختصر جو آیا کریمہ میں نے پڑھی ہے، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو چیزیں تو بہت ہیں اس میں کہ کفن کے میں عورتوں کے لیے 5 کپڑے ہیں، مردوں کے لیے 3 ہیں، اس کے چباڑے جو ہیں وہ کپڑے کے ساتھ باندھ دیے جائیں تاکہ منہ کا زیادہ نہ کھل جائے، اور چیزیں ہیں بہت۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جو قریبی آدمی ہے وہ غسل دے، میت کو جو غسل دیا جاتا ہے فرمایا وہ آہستہ آہستہ بڑی نرمی کے ساتھ آرام کے ساتھ غسل دیا۔ یہ جتنے قرابت والوں کو بیٹے ہیں یا اور قرابت والا کوئی آدمی ہے جتنی ہمدردی ہوگی، دوسرے آدمی کو یہ بات نہیں ہوتی۔ اور اور بھی بے شمار مسائل ہیں، اس میں ایک یہ بھی ضروری ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے مال میں سے قرضہ اتارا جائے، تجہیز و تکفین کی جائے۔ اب جو مال بچتا ہے جن قرابت والوں کا جو حصہ بنتا ہے وہ تقسیم کیا جائے۔ ہمارے یہاں یہ بڑی بیماری ہے، رواج ہے کہ دے گئے تو اگرچہ 100 دی جائیں، بچے اس آدمی کے نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، اب کھانے والے آپ اور میں ہیں، یہ کیسے رہتے ہیں؟ میں نہیں اسے بالغ اولاد اگر ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے ختمات 30واں 15واں 40واں اگر کراتی ہے بالغ اولاد، یہ تو جائز ہے، ان کا حق کا حصہ ہے۔ اگر بچے نابالغ ہیں، عورت بیوہ ہے، بچے چھوٹے ہیں، اس میت کے ترکے سے تقسیم سے پہلے کوئی صدقہ کرنا جو نفلی ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بہرحال جب آدمی فوت ہو جائے تو قبر میں قبلے کی طرف سے اس کو داخل کیا جائے۔ زہری صاحب نے تو بڑی اچھی بات کہی ہے کہ نعت نبی پڑھ کر مجھے لاد میں اتار دو۔ یہ تو کچھ نصیب لوگ ہیں، یہ وہ قصیدہ بردہ پڑھنے والا، تو پھر ذائقہ تو یہی ہے کہ قصیدہ بردہ پڑھ کر اس کو میت کو باڈی کو قبر کے اندر رکھا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، مٹی ڈالتے ہیں، اور بھی چیزیں ہیں، ڈال کر اذان پڑھی جائے، اور کچھ بجائے بھی لوگ ایک تاکچہ جا ایک سائڈ پر بنا کر نور نامہ وغیرہ بھی رکھتے ہیں، اس کا بھی جواز ہے، اس کا بھی جواز ہے، ایک سائڈ پر تھوڑی سی جگہ بنا کر وہاں پر اس کو رکھا جائے۔ مٹی ہاتھ میں لے کر اس پر سورہ یاسین پڑھ کر دم کر میت کی جو قبر ہے اس کے اوپر ڈالا جائے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ جب دفن سے لوگ فارغ ہوتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جو میت ہے وہ لوگوں کے جوتے کی آواز بھی سنتا ہے، کیونکہ روح کا تعلق پیدا کیا گیا، اسی لیے تو آپ سوال و جواب ہوگا۔ یہ کہنا کہ مر گیا جی بس ختم ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو قرآن حدیث کا انکار ہے۔ حضور فرماتے ہیں 2 فرشتے آ جاتے ہیں، بخاری شریف میں بس کے ساتھ اور بے شمار احادیث کی کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے کہ 2 فرشتے آ جاتے ہیں، ایک ہے منکر، دوسرا ہے نکیر، یہ ان کے نام ہے۔ منکر کا معنی مانتا نہیں ہے، نکیر کا معنی یہ ہے کہ اس کی شکل ڈراؤنی ہے۔ فرمایا ان کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ ہے، اگر پہاڑ کے اوپر ماری جائے تو پہاڑ جو ہے وہ ریزے ریزے ہو جائے۔ اس طرح حدیث پاک میں آ جاتے ہیں،
اس میت کو بٹھاتے ہیں، اب سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا سوال، آپ جانتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو سوال اس نے جواب دے دیے۔ اب تیسرا سوال جو ہے اس کے اوپر جو ہے، اب اس کے اوپر فائنل اس کا جو پرچہ ہے وہ تیسری بخاری شریف میں ہے، ما تقول فی حق حضر رجل، یا الفاظ ما کنتا تقول فی حق حضر رجل، یہ آدمی جو سامنے تیرے کھڑا ہے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو کیا کہتا تھا؟ بخاری میں احادیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، مومن تو یہ کہے گا کہ میرے نبی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو نہیں ماننے والا وہ کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں، میں نے تو وہ کہہ دیا، میں نے جو لوگوں سے سنا، میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ اب فیصلہ اس کے خلاف ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، جواب صحیح دے دیا، اب اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھولی جاتی ہے، تمام سہولیات جو جنت میں مومن کو ہوں گی، تمام وہ جنت کی خوشبو، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، سب چیزیں اس کو قبر کے اندر مہیا کی، اور جو جواب نہیں دے سکا اس کے لیے دوزخ کی طرف سے جو ہے وہ کھڑکی کھولی جائے گی، تمام تکالیف، گرم ہوا، جو کچھ دوزخ کے اندر ہے اور تمام تکالیف اس کو اس کے اندر مہیا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توسل سے جو ہے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ایمان بڑی بات ہے، ٹھیک ہے اعمال، لیکن اعمال جو ہے ان سے بچا چھٹکارا ہو جائے۔ کلمہ نبی کا پڑھ کر جو آدمی مر گیا، اب اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کسی نہ کسی وقت جو ہے اس کو معافی ہوگی، دوزخ میں جانے کے بعد ہوئی یا اس سے پہلے ہی سفارش ہو گئی، چھٹکارا مومن کے لیے لازم ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، کبیرہ گناہ جو ہے اس کے ساتھ مسلمان اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور نہ ہی مسلمان کے لیے خلود فی النار ہے، سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں جائے گا۔ وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سارے جائیں، کچھ ایسے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ سزا بھگتنے کے بعد بے شمار گناہ کیے ہیں، ایک اشارہ ہو گیا سب معافی ہو جائے گا۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا بھی مسئلہ سی جڑے لوگ مثلا سارے مسلمان پر اشراف میں کاروبار کرنے ہیں یا صدقات خیرات دینے ہیں، مطلب ہے نیک کمان خرچ کرنا نہیں، انہیں کیا لفظ ہے؟ کچھ نہیں ہے، شراب حرام ہے، سر کاروبار جانا حرام ہے، اس نے سواب حرام حرام چیز نے اوپر نیکی کی توقع رکھنا، میں تو نہ کہہ سکنا، جڑے علماء فتوے دینے ان کو پوچھو، حرام ہے شراب، شراب حرام ہے تو حرام چیز یا اس نے کمائی کری تو بندہ توقع رکھا نیکی نہیں، جی میں اس نے سواب لفظی نیکی لفظی، بلکہ یہ ہے کہ جس رگ نے بھی جس اس حرام کمائی کے نال اگر بچے پیدا ہو سن، اولاد پیسہ پیدا ہو سن، سب نہ جائے، کیونکہ شراب حرام ہے قطعی طور پر قرآن پاک میں موجود ہے، بلکہ بخاری شریف میں یہ بھی موجود ہے کہ جس وقت شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قدواں نے جڑے بنائے گئے سے نا برتن جنہاں وچ شراب ہوئی سی، سب برتن بھی آپ نے ضائع فرمائے، آپ نے انہوں نے توڑ پھوڑ کر دی تھی، انہوں نے انہوں نے استعمال کس صورت وچ بھی جائز نہیں۔ یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان نام ہے۔ ایک اور بھی چیز ہے، ملکہ جو اتھا بھی مرخیل اپنے لوگ کرنے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے نا تو جی ٹیم گزارنے اس طرح سے کم کرنے ہیں، کیا تاش کہنے یہ سب منع ہے، ٹیم گزارنے، ٹیم پورا نہیں، روزہ بھی رکھیا لیکن ٹیم پاس کرنے واسطے جانا وہ تاش چیز
یہ گوٹاں شوٹاں جتنی بھی ہیں نا تو بزرگ ہو سو جاننے ہو سو اور گوٹیں شوٹاں لوگ کھیلنے یہ سب جڑا یہ شیطانی عمل ہے قرآن پاک میں ہے